ہمزاد فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہر وقت ساتھ رہنے والا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ہمزاد جن اور ایک ہمزاد ملائکہ مقرر کر دیا جاتا ہے، پیدائش سے موت تک سایہ کی طرح ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اصحاب کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، میرا شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے۔ ہمزاد ماضی اور حال تو جانتا ہے لیکن مستقبل صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ البتہ قرآن کے مطابق شیاطین آسمانوں سے کوئی ایک آدھ خبر پا لیں تو اس سے لوگوں کو بے وقوف بنانا مشکل نہیں۔ کیا کوئی بابا، پیر یا پیرنی انسان کی موت کہاں اور کس حال میں ہوگی اس سے متعلق یقین سے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر مرشد دعویٰ کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نیک ہوگا یا بد؟ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، لیکن بچے کی تقدیر سے متعلق نہ سائنس بتا سکتی ہے نہ کوئی پیر عامل یا بزرگ بتا سکتا ہے۔ اس تمام داستان میں اللہ سے تعلق اور قرب الہی کہیں موجود نہیں، سب اس دنیا کے جتن ہو رہے ہیں۔ چند روزہ زندگی کے لیے چلے کاٹے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی چیز ہاتھ لگ جائے جس سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے یا کمائی اور شہرت کا وسیلہ بن سکے۔ آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی مرشد یا رہبر اس دنیا کی خبریں نہیں دیتے بلکہ آخرت کی منازل میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اقتدار مل جائے، پاور مل جائے، ترقی یا تبادلہ ہو جائے، خواہشات اور مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے جس کے لیے ماہر نجوم، عامل اور پیروں پیرنیوں کی چوکھٹ کے پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کا ہمزاد ایک منٹ میں اس کے سامنے ہوگا۔ چلہ کے بعد ہمزاد اس کے تابع ہوگا۔ مذہب کی کوئی قید نہیں، آپ ہندو ہیں یا مسلمان، علم وہی ہوتا ہے جو پتھر پر بھی چلے تو چیر کر رکھ دے۔ ڈالروں اور پاؤنڈز میں رابطہ۔ پاکستان میں اس قسم کے اشتہارات امریکہ، کینیڈا، یورپ کے دیسی ٹی وی چینلز اور اخبارات میں ملیں گے۔ مغربی درسگاہوں سے پڑھنے والے بھی ان چکروں میں پھنس رہے ہیں۔ اس اشتہارات کے مطابق واضح ہو جانا چاہیے کہ موکلات پر قابو کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی وظائف کے چلے کاٹتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عاملوں، بابوں، پیروں پیرنیوں کو ماضی، حال، مستقبل کی خبریں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کمالات شیاطین اور جنات کو میسر ہیں کہ وہ بندوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ شہاب ثاقب عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہاب کا معنی ہے دہکتا ہوا شعلہ اور ثاقب کے معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھر جنہیں سیارچے کہا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ذکر ہے کہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور ہم نے قریب والے آسمانوں کو روشن چراغوں یعنی ستاروں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان پر جا کر ان غیب کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے جو فرشتوں کو بتائی جاتی تھیں۔ پھر شیاطین ان باتوں میں سے کچھ باتیں نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے جن میں کچھ مزید باتیں ملا کر نجومی لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پر پہرا سخت کر دیا گیا، اور اب جو شیطان آسمان پر غیب کی باتیں سننے کی غرض سے جاتا ہے، فرشتے اس کو شہاب ثاقب سے مارتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ شیطان جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ یہ باتیں آسمان سے سن کر کرتے ہیں، اللہ نے ان باتوں کی تردید کی ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی بات ٹھیک نکل بھی آئے تو ٹھیک، لیکن یہ لوگ غیب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں یوں بیان کیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ اور فرمایا، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہو؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ان عالموں، کاہنوں یا نجومیوں کو علم غیب میں کوئی دسترس حاصل نہیں، اور اللہ اپنے علم غیب میں انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے شامل کرتا ہے، جن کو ہم رسول یا نبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ شیطان فرشتوں سے کچھ باتیں اچک لیتے تھے اور اس کو کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ عامل کاہن یا نجومی جو ایک آدھ بات میں کامیاب ہو جاتے تھے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ انسان قیاس آرائیاں کرتا ہے اور ان باتوں سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک آدھ بات درست بھی ہو جاتی ہے، اور پھر سورۃ الاسراء کی آیت 226 میں تو اس کو اور کھول دیا گیا ہے۔ لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 100 باتیں کرتے ہیں اور کوئی 2-4 ٹھیک ہو جائیں تو یہ محض اتفاق۔ موکلات یا ہمزاد سے خبریں لانے والے بابے پیرنیاں
ضعیف افراد کو پیچھے لگا سکتی ہیں لیکن مومنین کا عقیدہ نہیں توڑ سکتی۔ یہ غیب کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ بندے کے ماضی اور حال سے متعلق وہ خبریں اور معلومات ہوتی ہیں جو رونما ہو چکی۔ ہاتھ دیکھنے والے بھی ہاتھ کی لکیروں سے انسان کا ماضی بتا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، رقم بٹورتے ہیں اور مستقبل سے متعلق کچھ تکے لگا دیتے ہیں جو ایک آدھ درست ثابت ہو جائے تو گاہک پکا ہو جاتا ہے بلکہ نجومی کے پروپیگنڈا کا باعث بن جاتا ہے۔ حمزاد بھی وہی خبریں دے سکتا ہے جو ہو چکی ہیں۔ حمزاد جن اور شیطان سے عامل جو کام لے سکتے ہیں اسے آج سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے۔ گاڑی یا سمارٹ فون میں موجود جی پی ایس آپ کو گاڑی چلاتے وقت منزل پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک نہ دکھائی دینے والی آواز آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے یہاں تک کہ آپ کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح کا ایک ایپ آپ اپنے سمارٹ فون میں ایڈ کریں تو دوسروں کے سفر سے متعلق بھی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سسٹم کی مدد سے سیکورٹی ایجنسیاں لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتی ہیں اور اکثر گم شدہ سمارٹ فون کی خبر بھی رکھی جا سکتی ہے کہ گم ہونے سے پہلے آخری جگہ کیا تھی وغیرہ۔ اس نہ دکھنے والی سائنسی سہولت سے موکل حمزاد جنات یا شیطان کی خبروں کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک سایہ حمزاد یا شیطان جنم لیتا ہے جو انسان کی موت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کوئی عامل مخصوص وظائف اور چلوں سے دوسروں کے حمزاد سے ظاہری خبریں معلوم کر سکتا ہے۔ حمزاد کو قابو کرنا حیران کن عمل نہیں، باقی علموں کی طرح یہ بھی ایک علم ہے جس سے بابے پیر پیرنیاں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور لوگ اسے علم غیب سے تعبیر دیتے ہوئے ان لوگوں کو بزرگ یا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی شخص کی حادثے میں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈاکٹر ایم آر آئی اور دوسرے میڈیکل طریقوں سے پتہ لگاتے ہیں کہ مریض کی ریڑھ کی ہڈی کے کتنے مہرے ٹوٹ چکے اور کیا آپریشن کیا جائے یا مریض کا دوسرے میڈیکل طریقوں سے علاج کیا جائے۔ ایسے میں کوئی بابا اسے بتا دیتا ہے کہ اس کی ہڈی کا فلاں فلاں مہرہ ٹوٹ چکا ہے تو مریض اس بابے کا مرید ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے علم ہوا۔ مریض کا حمزاد جو ہر وقت مریض کے ساتھ ہے، مریض اور ڈاکٹروں کی باتیں سنتا ہے، عامل بابے یا پیر کو خبر دیتا ہے اور مریض اس بابے کو پیر عامل بزرگ مان لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح گاڑی میں لگے نیویگیٹر سسٹم میں شہر کے تمام راستے فیڈ ہوتے ہیں۔ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے رب کے نظام کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔